جو مسئلہ ہے میں دسن لگا. ہاں ہاں ٹھیک ہے سر دسو. تمہیں جہے مقصد واسطے بھی بھیجا ہے صرف ایک مقصد ساڈا بھی اتنے پہنچا دے. کیا جڑا قانون ہوتا ہے وہ حکومت کے عملے واسطے نہیں ہوتا؟ حکومت کا عملہ DIG صاحب نے خود آخیا کہ تھلے والے یہ کام کیا، اتوں آرڈر نہیں سی پرچے بناؤ کا عید کے موقع پہ. کیا جس وقت پرچہ بنتا ہے وہ پرچہ جڑا ہے وہ فوراً پیچھے مرکز پہنچتا نہیں، وہ نقل نہیں جاتی. جسے وہ نقل جاتی ہے تو DIG صاحب ساڈے ملن تو بعد یہ کیا ہے کہ تھلے والوں کا کام. انہوں نے پہلوں جو اطلاع سی کہ تھلے والے جڑے نے وہ بدماشی پہ کرتے ہیں، ساڈے آرڈر کو بغیر نجائز پرچہ کر رہے ہیں، وہ بھی خدا دی عبادت تو. انہاں اس کا ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہاں سارے SHO کے عملے کے اتنے پرچہ کیوں نہیں کیا؟ پرچہ کر کے انہوں نے اندر کیوں نہیں کیتا؟ تسی ایڈے ظالم کہ ساڈا آرڈر نہیں آیا. پھر تمہوں یہ بھی پتہ ہے کہ 4 صوبے عید ہوئی ہے، شیخوپورے ہوئی. عجیب گل ہے، اور شیخوپورے عید ہوئی، ادھر پورا صوبہ عید کا پڑھتا ہے. کوپل دئی ہر سال علیحدہ پڑھتا ہے. DIG صاحب نے مینوں خود آخیا ایک منٹ، ہاں بس میں ہلے پورا کر رہا پھر کٹیا جنا کٹیا گیا دوبارہ لا لو نا. ساڈا مسئلہ کٹ دو، انہوں کا مسئلہ پہنچا دو، کچھ نہیں بنتی. ہوں تو تصا بھی اخیر عمر میں پہنچے جی، کچھ تو خدا کا خوف کرو. اچھا پوری کرا ہوں گل. ہاں جی کرو پوری. جتوں کٹیا گیا اتوں پھر میں شروع کرا. وہ دسو کتنے پتا ہوں کتنے کٹیا؟ شیخوپورہ سر وہ آدھے کٹیا اس ٹائم ہی کٹیا سر. وہ ریکارڈ ہو گیا، شیخوپورہ والا ریکارڈ ہو گیا سر جی. شیخوپورہ والی گل ریکارڈ ہو گئی ہے. شیخوپورہ والی ہو گئی جی، اس بعد شیخوپورے بھی پڑھیا گیا ہے. کوپل دئی ہر سال پورے پاکستان تو ایک دن پہلا پڑھتا، اس کے اتنے کدی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی پرچہ نہیں بنایا گیا. یہ آئین کی سراسر مخالفت ہے. کنی وڈی سزا یہاں عملیاں لب دی. پھر اتلیاں جان بوجھ کے چشم پوشی کی ہے اپنے کیتیاں تو، یعنی اپنے اندے کیتی تو انہیں چشم پوشی کی ہے. یہ مطلب یہاں یہ شاید اجازت دیتی ہے بھی یہ کسے مخالف، کسے جماعت، کسے بندے دے مخالف نہ رل کے وہ تو پیسے لے، نجائز پرچہ کیتا، اگلے شریفاں نو تنگ کیتا تے اپنا موج میلہ کیتا. اتلیاں نو حصہ جاندا ہے یا کی چکر ہے؟ سوال یہ ہے، اتلیاں نو حصہ جاندا ہے کی چکر ہے؟ اتلیاں نو علم دے ہون دے باوجود ایکشن نہیں لیا جاتا، اج تک نہیں لیا گیا. ساڈے ایڈے ظلم دے پرچے ہو گئے نے، وہ بھی خدا دی عبادت دے اتنے. اتنے تو میں قانون دے حساب نال بولاں نا جی. میں اتنے ایک اور بھی شاید کرنا کہ سانو جو پریشانی آتی ہے نا وہ صرف اس واسطے آتی ہے کہ ساری حکومتیں کردیا منافقت. کیویں منافقت کردیا؟ آندے نے ملک اسلامی لا الہ الا اللہ دی بنیاد یہ محض اس واسطے بنایا گیا سی. مسٹر جناح تو لے کے بیانات سارے کو موجود اس واسطے بنایا گیا سی تاکہ مسلمان قوم اپنے قرآن و سنت کے قانون قوانین کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے. جی بالکل اسی طرح یہ جسے آخیا گیا ہے، آخیا جاتا ہے اور تکراریا جاتا ہے اسمبلی میں بھی ہر پاسے. سوال یہ کہ ہوں جس وقت دینی لوگ وہ اسے اصول نو مد نظر رکھتے ہیں، دین دے اتنے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اس وقت مجرم بن جاتے ہیں. ایک ہی دوگلا پالیسی یہ اس منافقت کا نتیجہ ہے. اگر حکومت صاف آکے کہ اس ملک کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے, جس طرح کہ مسٹر جناح نے بھی صاف کہا تھا یہ سیکولر اسٹیٹ ہے, سیکولر اسٹیٹ ہے, بتا دو بس بات ختم ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ اسلام پر چلنا ہے نہیں چلنا, رہنا ہے مرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تو عجیب بات ہے, عجیب دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اب ہم نے مثلا عید پڑھی, کوئی دنیا کے یہ رویت ہلال کمیٹی والا عبد الخبیر ہے, دوسرے تیسرے سارے بلا لو, میرے ساتھ مناظرہ کر لیں, ثابت کریں کہ ہم نے خلاف شرع کام کیا ہے. اگر ہمارا خلاف شرع ثابت ہو جائے ہمارے ناک کاٹ دیں, ورنہ تو ان لوگوں کا خلاف شرع میں ثابت کرتا ہوں, ان لوگوں کا خلاف شرع میں ثابت کرتا ہوں. کس طرح ثابت کرتا ہوں؟ ان کے گھر سے ثابت کروں گا کہ صرف 100 روپیہ اور 2 چرس کے سگریٹوں پر وہاں پر پشاور کے علاقے میں گواہی ہوتی ہے. چاند کی گواہی صرف اتنا مول میں ہوتی ہے. ہمارے جو گواہ تھے وہ شریعت کے اصول پر پورے تھے, وہ شریعت تزکیہ شہود پر پورے اترنے والے گواہ تھے. جو شریعت کے تزکیے کے اصول پر پورے اترتے ہیں, متقی پرہیزگار لوگ ہیں, ان کی گواہی تم نے سنی نہیں. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں عبد الخبیر کی یہ بات سن کر, میں نے کانوں سے سنی ہے. اس نے کہا جی ہم 9 بجے اٹھ گئے تھے کمیٹی والے, اب جو شہادتیں آئی ہیں بعد میں آئی ہیں. سبحان اللہ, کیسی عجیب بات ہے. کیا نہیں پورا دن کرونا نہیں, کوئی نہ ہوئی نا جی. پھر وہی گل لا الہ الا اللہ نال بھی دا ہو رہا سی, دا نہ کرو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تمہیں جیسے بھیجا گیا ریکارڈنگ واسطے تو میں کرا رہا, تم کرو, ہم پورا کر کے جاؤ, تم اپنی ڈیوٹی پکی کرو. میری گزارش ہے کہ دسو تو صحیح, عبد الخبیر جو کہہ رہا ہے یہ چیئرمین بنایا ہے, یہ چیئرمین ہے, کی کہندا پیا کہ 9 بجے کمیٹی اٹھ گئی ہے, شہادتاں بعد چاہیے تھے. حضور تساں تے اسے کمیٹی نے 11 بجے بھی اعلان کیتے نے, چند 12 بجے بھی کیتے نے, 1 بجے بھی اعلان کیتے ہوئے نے. سانوں معلوم نہیں, سانوں اساں ڈیک دیکھے والے سانوں چیتا کو نہیں رہا کی ہوندا رہا پیچھے. 9 بجے روزے بھی لوکاں تروڑے نے, پہلے دی گل ہے. 9 بجے روزے تروڑے نے, دسو کیوں اٹھے نے؟ سوال ہے نہیں ہم اٹھ گئے, تمہیں وہی آ گئی تھی اٹھ گئے, خدا کا حکم آ گیا تھا اٹھ گیا, کیوں اٹھے؟ شہادتیں دور سے آتی ہیں, آتے ہوئے سفر ہے, وقت لگتا ہے. تمہارا حق بنتا تھا تم بیٹھتے, 12 بجے تک بیٹھتے, 1 بجے تم پابند تھے, جس وقت شہادتیں پہنچتی اسی وقت اعلان کرتے. نمبر 1, ہماری شہادتیں نہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہماری شہادت کو کیوں نہیں لیا گیا؟ بلکہ اور سنیں, میرے دوست ہیں, انہوں نے رابطہ کیا عبد الخبیر کے ساتھ. باؤ سلیم کے بھائی ہیں, اسلام دین کا تعلق ہے عبد الخبیر کے ساتھ, آنا جانا ہے. اس نے بات کی, اس نے کہا اگر آپ شہادتیں مانگنا چاہتے ہیں آپ موقع دیں, ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں, شہادتیں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اس نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے. اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ لفظ غالباً نے استعمال کیا, ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کسی مسلمان کی طرف سے شہادت آئے تو بس میں نہیں ہوتی, وزیر کی طرف سے آئے تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر مسلمانوں کو ایسے مسائل میں ورگلایا جاتا ہے, ان کو حق کے راستے, اسلام کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر سب کا لحاظ ہے, قانون اور آئین کا لحاظ ہے, میرے ساتھ کوئی دنیا کا بندہ بیٹھ جائے, اگر آئین کے لحاظ سے مجھے جھوٹا ثابت کر دے, میرا سر قلم کر دے, ورنہ خدا کا خوف کرو. لیکن یہ بات بھی مجھے کرتے شرم آتی ہے, خدا کا خوف کیا دلانا. جی جب ہر کسی کا مقصد بھرتی ہونے میں یہی ہوتا ہے, پیسہ کمانا. جب بڑھتا ہے تو یہی مقصود ہوتا ہے, پیسہ کمانا. تنخواہ اور نوکری مقصود ہوتا ہے. جس کا تنخواہ اور نوکری مقصود ہو اس کو کیا کہیں, خدا کا خوف کرو. بس یہ ہماری آواز ادھر پہنچا دیں.
آج میرا خطاب ہے شیخ پورے میں، انشاءاللہ العزیز میں ادھر پوری وضاحت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہوں کٹن گے اے ذمہ دار ہوں، میں بھی کوئی بال نہیں بیٹھا، ہاں جی میں چٹی تو کالی کر کے بیٹھا۔ استاد جی اینا کو لے لینا، اینا کو لے لینا پوری ریکارڈ۔ میرے کو 10 منٹ کی پوری ریکارڈنگ ایک کلپ ہے، میں راتی ساری خدمت کرا گا، ہاں جی یہ سارے قانون کا بھانڈا پھوڑا گے۔ بھئی قانون کیسا عجیب ہے کہ شریفہ واسطے جاگدا ہے، بدماشاں واسطے ستا ہے۔ اور کلمے دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بنیاد ہے اس ملک کی۔ ملک دی یہ بنیاد ہوتی کہ قسم اس ذات دی کر کے نا کدی انگریز دا نظام قانون اتنے ہوندا ہی نہ۔ انگریز دا کفر دا قانون جڑا وہ یہ نال شامل ہونا لا الہ الا اللہ دا، وہ تو طاغوت ہے۔ کفر کا قانون طاغوت ہوتا ہے اور طاغوت کی اطاعت کفر و شرک ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ بتائیں جن پر 1300 پرچہ ہے وہ صدر بن جاتا ہے، 1300 دہشت گردی لوٹ مار کے پرچے ہیں۔ آصف سرتاری پر پرچے، میں جیل میں تھا اس وقت، وہ بھی جیل میں تھا، 1300 پرچہ اس پر ہے۔ قبضہ گروپ، قتل و غارت، فساد، لوٹ مار۔ جب یہ آیا تھا وہ قوم کا ماما لگتا تھا، یہ موبائل سے 15 روپے کاٹتا تھا۔ کس لیے کاٹتا تھا؟ اس کو ڈکیٹی نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ گنجوں پر کتنے پرچے تھے؟ 11 پرچے تھے۔ وہ وزیر اعظم بن گیا اور ہماری مووی بن رہی ہے ابھی، شریفوں کی مووی بنتی ہے، بدماش جو ہے وہ کرسی پہ آ جاتا ہے۔ عمران خان کیسے آیا؟ پوری دھاندلی کے ساتھ نہیں آیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اندھے تھے کیا؟ اسی وجہ سے کارٹون ہم نے دیکھا کہ چڈوں میں لے کر جنرل باجوہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے پالا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں لیا۔ اس کو پوچھو جب تو نے ٹکٹ دیا کتنے کا بیچا تھا؟ کچھ نہیں لیا ہے۔ عثمان غنی والی طہارت اور پاکیزگی ان کو آتی ہے، کبھی ریاست مدینہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ خدا کا خوف کرو، ہم تمہاری تمام چالیں سمجھتے ہیں، صرف کمزور ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہ سمجھنا ہم سمجھتے نہیں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہم تمہیں سمجھتے ہیں، صرف کمزور ہیں۔ اور دیکھو پھر بھی ہماری حکمت، یہ بلیکی ہیں، بلیکی دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بندے پولیس والوں کو مارے، کتنے انہوں نے اپنے مروائے؟ ہم نے آج تک ایک بندہ مروایا؟ ان کو تو تم نے الیکشن میں سب کچھ میں ان پر پابندی کو اٹھا دی۔ بتائیں کبھی ظلم جو ہے اس کا جواب بری شکل میں نکلتا ہے سامنے۔ یہ تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بے شک جی بالکل۔ روٹی کے پیچھے مت پڑو کہ خدا روٹی دینے والا تم پر غضبناک ہو کر ہمیشہ جاننے میں پہنے۔ اللہ امام حسین کے ساتھ جو تھے، امام حسین کے ساتھ جو لڑے تھے یزید کی فوج، امام حسین نے ان کو سب کچھ بتایا تھا۔ ایسے انہوں نے کہا تھا ہماری نوکری ہے، ہم جانتے ہیں تم سید ہو، تم پاک نبی کی آل ہو، پاک ہو، فلان ہو، ہماری مجبوری ہے، ہم نوکر ہیں، یہی کہا تھا نا۔ تو اب وہ جنت جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو یہی عذر رکھتے ہیں نوکری ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے جہنم پکی ہے۔ اگر ان کی جہنم پکی ہے تو ہماری ان سے بھی کئی گنا پکی جی ہے۔ بالکل۔ اللہ استغفر چلو بھائی، واقعی سبحان اللہ۔ راہ بند، ارباں روپے دے نقصان، ارباں روپے دے گنے نہیں جاندے۔ جیڑے انہاں مارے مروائے وہ وکھرے، جیڑے راہ ڈکدیاں اے ساڈے اڈے سندر دے اوتے جی جی 2 بیبیاں پیٹ وچ بچہ سی، تڑف تڑف کے مر گئی۔ اللہ ڈلیوری کیس سی، گاں جانا سی، وہ کتیاں نے اتنے بند کیتا ہوا سی، وہ اتنے مر گیا۔
ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟਵਾਏ ਮਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਮਨ ਪ੍ਰਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਮੁਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤਸਲੀਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਤਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੋਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਜੰਗ ਸਫੀਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ਤ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ نے آخیا سی کہ ہندو اپنے گرجوں میں جائیں، مندروں میں جائیں، مسلمان مسجدوں میں جائیں، حکومت کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے نہ مسلمان رہے گا، نہ ہندو رہے گا، مذہبی لحاظ سے نہیں۔ یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ یار کیا کرتے ہو یار؟ تم لوگوں کی کیا زبان ہے؟ باپ تو کہہ رہا ہے کہ ذاتی مسئلہ ہے ہر کسی کا، تم ہمارے مذہب میں کیوں، مذہب کے اندر مداخلت کیوں کرتے ہو؟ خود بنا رکھا ہے تم نے، نہ تمہیں آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ پیچھے باپ کا پتہ ہے، نہ شریعت جان دے۔ شریعت کا علم تو تمہیں ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، یہ میری بات پہنچاؤ حکومت کے پاس۔ اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے، میں ناچیز کے ساتھ بیٹھ کر 2 منٹ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم نہ لڑنا جانتے ہیں، نہ بغاوت کرنا جانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن حق بات کہنا یہ انہوں نے بھی جواز دے رکھا ہے، اور ہمیں شریعت خدا رسول سے بھی حق ڈرنا شریعت کے مطابق۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مسٹر جناح نے کہا یہ پہلے دن کی پالیسی ہے، جب ذاتی مسئلہ ہے تو تم مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل نہ پڑھیں، تم نہیں کہہ سکتے۔ نمازیں جو نہیں پڑھتے کبھی پڑھائی ہے؟ ایمان سے کہنا کیوں نہیں پڑھائی؟ عید پڑھانے کے لیے کیوں آ جاتے ہو؟ عید سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ عید آپ بتائیں فرض ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ آخری عمر کو پہنچ گئے ہو، پتہ نہیں ہے عید نماز فرض ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ مر کر خدا کو کیا جواب دو گے؟ پتہ ہی نہیں ہے عید فرض ہے؟ عید فرض ہے؟ کچھ اماموں کے نزدیک سنت ہے، کچھ کے نزدیک واجب ہے۔ بے شک، اب جو واجب ہے اس کے لیے تو اتنا آگ لگ جاتی ہے، اور 5 وقتی نماز فرض ہے۔ رسول اکرم کو معراج کی رات نماز دی گئی، اتنا اہم فرض خدا کا کبھی دھکے سے پڑھایا ہے کسی کو؟ بولے سچی بولے، آپ کے پولیس والے کتنا پڑھتے ہیں؟ پڑھایا کبھی ہیں؟ کیوں نہیں پڑھایا؟ بتائیں نا، وہ بڑا فرض خدا۔ بتائیں کس وجہ پر ان پر یہ قانون عائد نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا؟ بتائیں نا بھائی، آپ تو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، کم از کم دیکھیں تو صحیح نا۔ آپ نے اور حکومت نے جبرن پولیس والے عملے اوپر تک، وزیر اعظم صدر تک، فوج تک جبری نماز کبھی پڑھائی؟ کیوں نہیں پڑھائی؟ بس آپ اتنا بتائیں، کیوں نہیں پڑھائی؟ اس وجہ سے اب تمہیں پتہ نہیں پڑھا ہوگا لیکن بھول گیا، سکول میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ یہاں پر یہی پڑھتے ہو کہ دین میں جبر نہیں تو پڑھے کوئی نہ پڑھے ہے؟ جب دین میں جبر نہیں ہے تو نماز عید کے اندر جبر کیوں آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ، خدا کا صرف اتنی بات ہے
अंग्रेज ने अपना निज़ाम तुम्हारे सर पर रखा हुआ है, तुम चला रहे हो, रोटी कमा रहे हो और गोलियों के साथ मुसलमानों को दबा रहे हो, बस और कुछ नहीं कर रहे। ना तुम्हारा कोई कानून है था, ना तुम्हारा कोई निज़ाम है। मस्जिद उत्तर स्पीकर रख के ते डीजे चलाया गया, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। उधर कोई एक्शन नहीं है। पाक दामन भी ईमान से बताना बुजुर्गों, कभी आपको आग लगी है अंदर ऐसी बातों पर देखकर, कानून निज़ाम के अंदर आग लगी है कभी? तुम्हें सिर्फ एक बात पर आग लगती है कि मुसलमान क्यों फिर रहा है, खुदा का काम क्यों हो रहा है कहीं? अब अंदर छाती मारे खुदा के सामने पेश होना है तो क्या कहना है, किधर जाएंगे, किसके हकदार बने हुए हैं? अल्लाह अकबर कबीर। यस नो, बस पढ़ा है स्कूल में यस नो। इकबाल ने इसी वजह से कहा है, ये बुतान असर हाजिर जो बने हैं मदरसे में, ना अदाए काफराना ना तराशे आजराना। इकबाल फरमाते हैं स्कूलों में इंसान नहीं तैयार होता, बुत तैयार होता है। बुत भी ऐसा अजीब है कि ना तो अदाए काफराना, ना काफरों वाली अदा है उसकी, ना तराश आजराना, ना आजर की तरह तराशा हुआ बुत है, चलता फिरता इंसान है लेकिन बुत की तरह बेजान है। जैसे बुत का हाथ ऊपर कर दो नीचे नहीं करेगा सारी जिंदगी, नीचे कर दो ऊपर नहीं करेगा। इनको जो आर्डर आ गया ये उसके खिलाफ कभी ना सोच सकते हैं ना कुछ। बेशक तो खुदा का खौफ करो, कम अज कम उधर अपने आला अफसरान से कह दो जी सर ये एक तरफा ट्रैफिक क्यों चलती है। 14.5 मिनट की है, 14.5 मिनट की एक ही क्लिप मैं कर देना बैक ये अच्छी आएगी। है। मेन फाइल गैलरी में क्या हो गया? हजूर एक पूरी से कर लो मेरी गुफ्तगू। जी फरमाओ जी। वो एक हिस्सा जरा ना इन्होंने दे दिता है, दूसरा हिस्सा दे ठीक हो गया जी। और सुने, मुसावात मुसावात है, कानून में बराबरी होती है, ऐसे है। सच्ची बताना, करोने के दिनों में शियों के ऐन करोने के दिनों में शियों के जुलूस क्यों निकलवाए? ये करबला जो है गामे के सामने ये काम हुआ। पुलिस शाम चारों तरफ से हिफाजत कर रही थी। कराची में पूरे मुल्क में ऐसा हुआ क्यों? ये बदमाशी क्यों चली? हम यतीमों की हुकूमत नहीं, इसी वजह से उनकी हुकूमत ईरान वाली वो बांस देती है, उसका डर है, हमारा खुदा रसूल का कोई डर नहीं है। अब बताए फिर बादशाह को जानते हो, जाकिर बादशाह शियों का कराची वाला, उसने कितना हुकूमत के खिलाफ उस दिनों में कलाम किया। हुकूमत ने उस पर लगा दी पाबंदी। उसने कहा जिन अफसरों ने पाबंदी लगाई अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं खिताब नहीं करूँगा। अच्छा, वो शैतान खां का था दोस्त, ऐसे था। तो 24 घंटे में तमाम अफसरों ने उससे माफ़ी मांगी। अल्लाह दिखाऊँ अभी दिखाऊँ सारा कुछ। तवज्जो करो। अगर खुदा तुम्हें नहीं मारता तो हमें मार दे। हम तो उससे दुआ मांगते हैं, या तुम्हें गर्क कर दे या हमें गर्क कर दे। तुम्हारा हमारा जीना मुश्किल। मौला अली फरमाते हैं कुफ्र के साथ हुकूमत चल सकती है, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। बेशक बदतरीन जुल्म, वही जुर्म सारे कर रहे हों तो कोई पर्चा नहीं। मिस्कीन मुसलमान, सही जो दीनी मुसलमान है, जो किसी का एक तीला भी कभी उठाना गवारा नहीं करते और आज तक किसी को दुख नहीं दिया, अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो उन पर फौरन पर्चे हो जाते हैं। ये जुल्म नहीं तो लानत और दुनिया में जुल्म की कब आएगी। बेशक और अब भी तुम हमारे बच्चे बना रहे हैं, ये जी क्लिप बना मूवी बना रहे हैं, मूवी बनाओ उनकी।
पुलिस वालों की, अफसरों की, जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक, पर्चे नहीं बनाए उन पर। मौलवियों को नहीं पकड़ा, रोयत हिलाल वालों को। जिन्हें इस्लामाबाद नंगी हुई सी उन्होंने कपड़े पवाण दी होश कोई नहीं। बताएं वो इस्लामाबाद में जो नंगी हुई थी क्या किया था? मैंने अपनी आंखों से देखा पुलिस वाले को कौन मार रही है। ये कपड़े वाला शरीफ आदमी मुसलमान, ये तुम्हारे सामने ऊंचा नहीं बोल सकता। तुम्हें इतना ताजीम मिल चुकी है, पता नहीं कहाँ से मिली है। और वो नंगी होकर कौन मार रही है? चौक में खड़ी हुई है। वो मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। वो शैतान खान कहता है रियासत मदीना में ऐसा हो रहा है। लानत है ऐसे लोगों पर जो इतना लानती तरीन दावे करते हैं और इतने लानती तरीन अमाल करते हैं जो दुनिया में काफिरों ने भी नहीं किए होते। और हुकूमत दे अमले मार रही है, हुकूमत फिर भी उन्हें एक्शन नहीं लिया। और ये जिस लाइन ने ये कहा ये रियासत मदीना है, उसी के दौर में मेरा जिस्म मेरी मर्जी की लानत आई है। हाँ जी 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 बिल्कुल। अब वो इतना शरीफ बना हुआ है, बेगैरत कहता है ये गंजों का माल बाहर है, माल। मैंने कहा लानती, तुम्हें शर्म नहीं आती? इनका माल बाहर है और तेरी रन बाहर है। हक बेगैरत, शर्म नहीं आती? आगे खबीस कमीने बैठे हैं, कुत्ते तेरे आगे नाचने वाले बंदर। तो जल से अमर तेरी तो औरत बाहर की है, ये उद्दीन है। बेशक तू जो कुछ देता है अपनी रन के नाम लगा देता होगा बस। अमर बिल मारूफ व नही अनिल छुपाने मुनकर के तरीके होते हैं। जल से कर रहे हैं अमर बिल मारूफ और नाजर, जिसका सरापा, जो सरापा खुद मुनकर है। हाँ जी वो सरापा बदी है, सर से लेकर पांव तक। इमरान को देखा जाए वो सरापा ही बदी है। जो सरापा बदी है वो कहता है नाजर अनिल मुनकर। लाख लानत है। पता नहीं ये कहाँ से इस्लाम के साथ दगाबाजी सीखी है। हमारे इकबाल सच कह गए। आप फरमाते हैं ये मदरसा, ये जमा, ये सुरूर और आनाई, इन्हीं के दम से है मैखाना फरंगा। बेशक तुम बेशक जालिम हो कि रसूलुल्लाह का मैखाना तुमने बर्बाद कर रखा है और फरंगी का मैखाना तुमने आबाद कर रखा है। बेशक रसूलुल्लाह का मैखाना बर्बाद करके बैठे हुए। फिर कहते हैं रवादारी है। ये वो जालिम रवादारी और है, वफादारी और है। ये वफादारी है। काफिर के साथ कहीं रवादारी जायज़ हो सकती है, वफादारी जायज़ नहीं हो सकती। वफा सिर्फ मुसलमान का अल्लाह रसूल के साथ। बेशक बेशक फिर कहते हो आइन, इतना तमीज़ नहीं है। काफिरों का आइन होता है, मुसलमानों का दीन होता है। हक है और दीन आइन में फ़र्क होता है। बेशक आइन लोग बनाते हैं, दीन खुदा बनाता है। तमीज़ ही नहीं। मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल किया, उधर हुकूमत नहीं बोली। तो इमरान खान ने जब ये आसिया मलूना को बाहर भेजा था, ये सारे असले वाले ऊपर खड़े हुए थे कि नहीं? तो तुम गुस्ताख रसूल का साथ देकर उसको बाइज्जत बरी कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, तो तुम क्या बने? गुस्ताख की हिमायत करने वाला तो गुस्ताख होता है। वो तदाद साड़ी की तदाद ना समझा जी, मैं कल ही मैं कल बोल रहा ना, ऐसे तो कोई नहीं बोलिया तब मैं कल ही रसूल की गल करने वास्ते शेर कल ही चाहिए। जमहूरी निज़ाम लाना इतने जी आई है वो नहुसत आ कि किन्ने बंदे ने इतने, किन्ने बंदे नहीं वेखी दे इतने ये वेखी दा गल किन्नी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।